پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیٹ اینڈ ٹمپریچر۔ ہم سپوز کرتے ہیں ہمارے پاس ایک کپ ہے جس میں ٹی ہے، ہاٹ ٹی۔ مانتے ہیں اس ہاٹ ٹی کا ٹمپریچر ہے 40 ڈگری سیلسیس۔ ہاٹ ٹی ہے یہ اس کپ میں، اور یہاں پر ایک آئس کیوب ہے، آئس کیوب جس کا ٹمپریچر ہے سے -5 ڈگری سیلسیس، اور ان دونوں کو ہم نے ایک کمرے میں رکھا ہے، اور اس کمرے کا ٹمپریچر ہے سے 25 ڈگری سیلسیس۔ تو کچھ دیر کے بعد، یعنی ان کو ہم نے اس کمرے میں رکھا ہے، تو کچھ دیر کے بعد ہم آئے سے 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کے بعد جب ہم اس کمرے میں آ گئے تو ہم نے کیا دیکھا؟ ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو چائے ہے یہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، اور یہ جو آئس کیوب ہے یہ پگھل کے پانی ہو گیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ ایسا اس لیے ہوا کیونکہ اس کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ گرم چائے ہے، اور اس کے سراؤنڈنگس میں جو ٹمپریچر ہے وہ بہت کم ہے۔ اس کا ٹمپریچر ہے 40 ڈگری سیلسیس، اور سراؤنڈنگ میں روم ٹمپریچر جو ہے وہ 25 ڈگری سیلسیس، یعنی اس کا سراؤنڈنگ کا ٹمپریچر کم ہے، تو یہ کیا کرے گا؟ یہ ہیٹ لاس کرے گی، یعنی یہ جو ٹی ہے یہ ہیٹ لاس کرے گی۔ تو تب تک یہ ہیٹ لاس کرتے ہی رہے گی جب تک اس کا ٹمپریچر اس روم ٹمپریچر کے برابر ہو جائے۔ تو اسی طرح یہ جو آئس ہے یہ -5 ڈگری سیلسیس اس کا ٹمپریچر، یعنی بہت کم ہے، بہت ٹھنڈا ہے، مگر اس کے سراؤنڈنگ کا ٹمپریچر بہت زیادہ ہے، 25 ڈگری سیلسیس ہے، اس لیے یہ ہیٹ گین کرے گا۔ تو جو ہی یہ ہیٹ گین کرے گا تو جب 0 ڈگری پہ آ جائے گا تو یہ پگھلنا شروع ہو جائے گا، تو جب پگھلنا شروع ہو جائے گا تو پانی بن جائے گا، تو اس کے بعد تو ٹھنڈا پانی ہوگا اس وقت، تو پھر اس پانی کا بھی ٹمپریچر آہستہ آہستہ بڑھ جائے گا جب تک نہ اس پانی کا بھی ٹمپریچر اس روم ٹمپریچر کے برابر ہو جائے گا۔ تو یہاں ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہیٹ ہے یہاں پر ہیٹ لاس ہوئی اور یہاں پر ہیٹ گین ہو گئی۔ یہ ہیٹ لاس کیوں ہوگی؟ کیونکہ اس کے سراؤنڈنگ کا ٹمپریچر کم تھا اس سے، اور یہاں اس نے ہیٹ گین کیونکہ اس کا ٹمپریچر کم تھا اس کے سراؤنڈنگ سے۔ So we can say heat is a form of energy transferred between two or more systems۔ تو سسٹم ہم کہہ سکتے ہیں چائے کا کپ بھی ایک سسٹم ہے، یہ جو آئس ہے یہ ایک سسٹم ہے، یعنی یہ ایک سسٹم ہے، اور اس کا روم ٹمپریچر جو ہے سراؤنڈنگس میں جو ٹمپریچر ہے وہ ایک سسٹم ہے۔ تو اگر یہ ایک سسٹم ہے یہ آئس کیوب، تو اس کا روم ٹمپریچر ہے وہ دوسرا سسٹم ہے، اس کا دوسرا سسٹم ہے۔ سو ہیٹ از اے فارم آف انرجی transferred between two or more systems or a system and its surroundings by virtue of the difference of the temperature. So heat is a form of energy transferred between two or more systems or a system and its surroundings by virtue of the difference in the temperature. تو ہیٹ ایک سسٹم سے دوسرے سسٹم میں ٹرانسفرڈ ہو جاتی ہے۔ So heat is transferred between two or more systems or between a system and its surroundings by virtue of the difference in their temperatures۔ اگر ان کے temperatures میں difference ہو then heat is transferred from one system to another system or system to its surroundings۔ اگر اس کو ہم سسٹم مانیں گے تو یہ جو روم ٹمپریچر ہے یہ اس کا سراؤنڈنگ ہے، تو یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے گی اس میں، یعنی اس کا ٹمپریچر اب ڈکریز ہو جائے گا اور اس کا ٹمپریچر انکریز ہو جائے گا، کیونکہ اس کے سراؤنڈنگ میں ٹمپریچر زیادہ ہے اور یہاں اس کے سراؤنڈنگ میں ٹمپریچر کم تھا، تو اس لیے اس نے ہیٹ لاس کی اور اس نے ہیٹ گین کی۔ اب اگر ہم کہتے ہیں اس طرح کہ ہمارے پاس ایک کنٹینر ہے اور یہ دوسرا کنٹینر ہے، اس میں بھی پانی ہے
اس میں بھی پانی ہے مگر ایک میں گرم پانی ہے ایک میں ٹھنڈا پانی ہے، یعنی اس کا ٹمپریچر سے 50 ڈگری سیلسیس ہے اور اس کا 20 ڈگری سیلسیس ہے، تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ گرم ہے اور یہ ٹھنڈا ہے۔ تو اب ہیٹ یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے گی، تو کہاں سے کہاں ٹرانسفر ہو جائے گی؟ جس کا ٹمپریچر زیادہ ہے، جس کا ٹمپریچر زیادہ ہے وہاں سے ہیٹ ٹرانسفر ہو جائے گی اس باڈی میں جس کا ٹمپریچر کم ہے، یعنی یہاں سے ہیٹ فلو ہو جائے گی اس کنٹینر کی طرف۔ تو ہم ہیٹ کو پھر کہہ سکتے thus heat is a form of energy which is transferred from one body at higher temperature to another body at lower temperature. So heat is a form of energy which is transferred from one body at higher temperature to another body at lower temperature when they are placed in contact with each other. تو یہاں سے ہی جس کا ہائر ٹمپریچر ہوگا کسی باڈی کا وہاں سے ہی ٹرانسفر ہو جاتی ہے دوسری باڈی میں جس کا ٹمپریچر لو ہو۔ تو یہ تو ہیٹ ہوئی، تو واٹ از دین ٹمپریچر؟ ٹمپریچر از دی ہاٹنس اور کولڈنس آف اے سبسٹنس۔ اگر ہم یہاں دیکھیں گے یہ چائے گرم تھی، یہ چائے گرم تھی اور یہ جو آئس ہے یہ ٹھنڈا ہے، تو ہم کہیں گے یہ گرم ہے یعنی اس کا ٹمپریچر زیادہ ہے، یہ ٹھنڈی ہے یہ باڈی یعنی اس کا ٹمپریچر کم ہے۔ سو hotness, the degree of hotness or coldness of a body is known as the temperature of the body. تو ہم in other words کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ٹمپریچر زیادہ ہے، یہ گرم ہے اس کا مطلب اس کا ٹمپریچر زیادہ ہے، یہ ٹھنڈی ہے اس کا مطلب اس کا ٹمپریچر کم ہے۔ سو the degree of hotness or coldness of a body is known as the temperature of the body. یا اگر ہم ایسے بھی کہیں گے، یا ہم نے دیکھا اس کا ٹمپریچر زیادہ ہے اس کا ٹمپریچر کم ہے، اس کا ٹمپریچر زیادہ ہے تبھی یہ گرم ہے، اس کا ٹمپریچر کم ہے تبھی یہ ٹھنڈی ہے۔ So we can say the temperature can be also defined as the thermal state or condition of the body which would determine the direction of the flow of the heat. So temperature can determine the direction of the flow of heat when the bodies are placed in contact with each other. تو ہمیں ٹمپریچر یہ بھی دکھاتا ہے، ٹمپریچر سے ہمیں یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ کہاں سے کس باڈی سے کس باڈی میں ہیٹ ٹرانسفر ہو جائے گی، یعنی جس کا ٹمپریچر زیادہ ہو وہاں سے ہیٹ ٹرانسفر ہو جائے گی اس باڈی میں جس کا ٹمپریچر لو ہو۔ سو ٹمپریچر آلسو determines as the direction of the flow of heat, and the degree of hotness or coldness is known as the temperature of a body or temperature of a substance. تو اس ٹمپریچر کو میجر کس طرح کرتے ہیں؟ The temperature can be measured with the help of a thermometer. ہمیں ایک تھرمومیٹر چاہیے جس سے ہم ٹمپریچر کو میجر کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے پاس بہت سے قسم کے تھرمومیٹرز ہے، فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے مرکری تھرمومیٹر ہمارے پاس ہوتا ہے، آئیڈل گیس تھرمومیٹر ہے، الیکٹریکل ریزسٹنس تھرمومیٹر ہے، تھرمو الیکٹریکل تھرمومیٹر ہے، اینڈ ریڈیشن تھرمومیٹر ہے۔ بہت ساری قسم کے تھرمومیٹرز ہے جن کی سکیلز پھر ڈفرنٹ ہے، سکیلز پھر ڈفرنٹ ہے، تھرمومیٹرز بھی ڈفرنٹ ہے۔ مرکری تھرمومیٹر ہمارے پاس ہے، آئیڈل گیس تھرمومیٹر ہے، الیکٹریکل ریزسٹنس تھرمومیٹر ہے یا تھرمو الیکٹریکل تھرمومیٹر ہے، پھر ان کی سکیلز ڈفرنٹ ہے، سکیلز ڈفرنٹ ہے۔ سکیلز کیا ہے؟ سکیلز بہت سارے سکیلز ہیں مگر 3 سکیلز زیادہ مشہور ہے، زیادہ پاپولر ہے، ان میں ایک کو کہتے ہیں ہم سیلسیس اسکیل، سیلسیس اسکیل، سیلسیس اسکیل، سیلسیس ٹمپریچر اسکیل ایک ہے، اور نمبر 2 ہے فارن ہائٹ ٹمپریچر اسکیل، اور نمبر 3 ہے کیلوین ٹمپریچر اسکیل۔ اور بھی بہت ساری ٹمپریچر اسکیلز ہے جن سے ہم ٹمپریچر کو میجر کرتے ہیں، مگر اکثر یہ خاص کر یہ 2 زیادہ پاپولر ہے۔ آدھے
कंट्रीज में टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल से मेजर करते हैं, और आधे कंट्रीज है जिस तरह यूएसए या कनाडा है, वहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर को मेजर करते हैं। ज़्यादातर कंट्रीज में सेल्सियस टेम्परेचर स्केल से टेम्परेचर को मेजर करते हैं। और ये जो केल्विन स्केल है, केल्विन टेम्परेचर स्केल, इसको साइंटिस्ट्स यूज करते हैं। ये जो सेल्सियस टेम्परेचर स्केल है, ये थर्मोमीटर किसने बनाया, ये स्केल किसने निकाली है? उसका नाम था सेल्सियस। क्या नाम था उसका? सेल्सियस। उसने 1741 में इसको डिजाइन किया। दिस स्केल वाज डिजाइन्ड बाय सेल्सियस इन द ईयर 1741। इन द ईयर 1741 में इसने ये स्केल डिजाइन की। तो इसमें हर एक, जब भी हम टेम्परेचर स्केल बनाते हैं, वहाँ पर रेफरेंस पॉइंट्स लेने पड़ते हैं। 2 रेफरेंस पॉइंट्स। एक रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं जिसको हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट या आइस पॉइंट, और दूसरे को हम क्या कहते हैं? स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट। किसी भी टेम्परेचर स्केल के लिए 2 रेफरेंस पॉइंट्स होने ज़रूरी है। एक पॉइंट को आइस पॉइंट कहते हैं, आइस पॉइंट, और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, जहाँ पर पानी जम जाता है। और दूसरा रेफरेंस पॉइंट क्या लिया गया है? दूसरा रेफरेंस पॉइंट जो सेल्सियस ने लिया है इसके लिए, अपनी स्केल के लिए, एक फ्रीजिंग पॉइंट लिया, एक रेफरेंस पॉइंट जिसको हम आइस पॉइंट भी कहते हैं, और दूसरा पॉइंट जो है उसका नाम है स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी इसको कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो जो स्केल सेल्सियस ने डिज़ाइन की, उसने जो आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट लिया वो लिया 0 डिग्री सेल्सियस, और जो स्टीम पॉइंट लिया या बॉइलिंग पॉइंट लिया वो लिया 100 डिग्री सेल्सियस। तो तभी हम कहते हैं ये जो वाटर है 0 डिग्री पर फ्रीज हो जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। तो ये स्केल है सेल्सियस स्केल। तो दूसरी स्केल हमारी है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, तो फ़ारेनहाइट स्केल ये डिज़ाइन की है फ़ारेनहाइट ने इन 1717 में। तो इसमें जो इसने लिया है, इसका जो आइस पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट है वो इसने लिया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और इसका जो स्टीम पॉइंट है या जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया है। 1717 में फ़ारेनहाइट ने ये डिज़ाइन की थी ये स्केल। इसका मेल्टिंग पॉइंट या आइस पॉइंट या जिसको फ्रीजिंग पॉइंट भी कहते हैं वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया, और जिसका स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो लिया है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट लिया। और इन दो के बिटवीन कितने पॉट्स है? 180 इक्वल पॉट्स, और हर एक पॉट को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, और इसमें 100 पॉट्स हैं। इसको किसमें, इनके 2 रेफरेंस पॉइंट्स के दरमियान कितने पॉट्स में इसको डिवाइड किया है? 100 इक्वल पॉट्स में, 100 इक्वल पॉट्स में, और हर एक पॉट को हम कहते हैं 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर 180 पॉट्स है। और तीसरा जो हमारा टेम्परेचर स्केल है उसको कहते हैं केल्विन टेम्परेचर स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल। केल्विन टेम्परेचर स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल, और उसका जो आइस पॉइंट लिया गया है वो है 273.15 केल्विन। इसमें हम डिग्री केल्विन नहीं पढ़ते, जिस तरह डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, इसमें सीधा केल्विन। और इसका जो स्टीम पॉइंट है दैट इज 373.15 केल्विन। और इन दो रेफरेंस पॉइंट्स के दरमियान जो पॉट्स है दे आर 100 pots. It is divided into 100 equal pots and each pot is 1 Kelvin. Each pot is equal to 1 Kelvin. और ये वाली फ़ारेनहाइट की स्केल
ان ریفرنس پوائنٹس کے درمیان کتنے پوٹس میں ایکول کیا ہے. It was divided into 180 equal pots and each pot is equal to 1 degree Fahrenheit, and Celsius scale is divided into 100 equal pots and each pot is equal to 1 degree Fahrenheit, 1 degree Celsius, and Kelvin scale is divided into 100 equal pots and each pot is equal to 1 Kelvin.